تمام اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اس عظیم مقصد کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ الانعام میں سے آیہ کریمہ نمبر 63 تک مکمل کیا تھا۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کی تجوید، تلفظ، الفاظ کی ادائیگی آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے، اور آپ سب سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے اگر ابھی تک بھی میرے یوٹیوب چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیے ہے تو لازمی کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ، نرمی سے پڑھیں، اللہ کے نام کو نرمی سے پڑھیں، پیچھے زیر ہے، یونجیکم، کم کے بعد میم پیش آ جائے، منہ کے اندر رکھ کے پڑھے کم، اس انداز سے۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ، کم کے بعد با ہے، منہ کے اندر رکھ کے پڑھے بَأْسَ بَعْض۔ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق، کلکلہ پیدا کیے قل لست علیکم، کم کے بعد با ہے، منہ کے اندر رکھ پڑے علیکم بوکیل، لکل نبع مشدد ہے، اور نبع ان کی آواز کو زہر کیے، مستقر وسوف تعلمون، عین کو خوب زہر کیے تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اب روانی پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر تم شرک کرتے ہو۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے، یا تمہیں مختلف ٹولی میں بانٹ کر ایک دوسرے سے لڑا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے لیں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل حق ہے۔ آپ فرما دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ ہر واقعہ کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ اب لفظی ترجمہ اور مفہوم بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ینجیکم، تمہیں بچاتا ہے، یعنی جب تم خشکی میں سمندر میں سفر کرتے ہو اس وقت اللہ ہی تمہارا محافظ ہوتا ہے۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور وہ تمہیں ہر تکلیف سے، ہر سختی سے بچاتا ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، لیکن پھر بھی تم، یعنی کہ تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے هو القادر، وہ قادر ہے علی ان یبعث،
کہ وہ بھیج دے علیکم تم پر عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم یا لڑا دے شیعن تم کو ٹولیاں بنا کر، یعنی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ، وَيُذِيقَ اور چھکائے بَعْضَكُمْ بَعْضًا تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دیں۔ انظر ذرا دیکھو تو صحیح دیکھو، کیف نصرف الآیات ہم کیسے پھر کر آیات کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون تاکہ تم سمجھ حاصل کر سکو۔ آگے فرمایا وَكَذَّبَ اور جھٹلایا بِهِ اس کو قوموں کا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم نے اس قرآن کی آیات کو جھٹلایا، وہ الحق اور حالانکہ یہ حق میں مبنی ہے، سب کچھ حق ہے۔ قل لست آپ یہ بھی ان سے فرما دیجیے، لست میں نہیں ہوں علیکم تم پر بوکیل کوئی وکیل، لکل نبأ لکل ہر ایک کے لیے نبأ خبر ہے، مستقر اور ہر ایک کے لیے ٹھکانہ بھی ہے، وسوف اور ان قریب تعلمون تم جان لو گے۔ یہ بہت ہی مختصر ترجمہ اور مفہوم ترجمہ میں نے عرض کر دی ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت بھی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔